90s کا جب ہم دور دیکھتے ہیں پاکستان کا تو ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللیگلی یہاں سے گئے ہیں پاکستان سے. بہت سارے لوگ جو ان میں سے راستہ چوز کیا ہے وہ ایسی فیملیز کے لوگ تھے جو اتنے زیادہ پاکستان کے اندر جن کی انکم بہت زیادہ نہیں تھی, اور باہر جا کے ہم نے دیکھا کہ ود ان ڈیکڈس پورا کا پورا فیملی کا سسٹم سارا چینج ہو گیا. تو یہ تمام لوگ جو ڈنکی کا راستہ ہے وہ چوز کیا. اب آج کل ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے کیونکہ ڈنکی پہ بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے, اگلے ملکوں میں الاؤ بھی نہیں کیا جا رہا. پوری دنیا کے اندر جو مائیگرنٹس ہیں ان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈومیسٹک کنٹریز میں موومنٹس بھی شروع ہو گئی ہیں, اتنا ویلکم نہیں کیا جا رہا ہے. تو اب کیا راستہ ہے, کس طرح کی چیز نئی شروع ہو رہی ہے اس مارکیٹ کے اندر. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آن لائن جابس, اور یہ جب سے ہمارا اے آئی کا سسٹم, انٹرنیٹ کا سسٹم شروع ہوا ہے, کووڈ کے بعد خاص طور پہ یہ ایک نیا فلسفہ آیا کہ ورک فرام ہوم میں کس طرح کام کیا جاتا ہے, تو اس لیے جو آن لائن جابس ہے اس کی طرف بہت زیادہ لوگ آئے. تو ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اب وہ باہر اگر جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ایوالو ہوا ہے اس تمام چیزوں کے بعد, دیٹ از اسکیمنگ. تو اسکیمنگ کمپنیز کے اندر ان پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, انہی کو تمام ویزا, ٹریول کی جتنے ٹکٹس ہوتے ہیں وہ سارے, وہاں پہ اکوموڈیشن ساری کی ساری پہلے ارینجمنٹس ان کو بتائی جاتی ہیں کہ ایسا ہوگا, آپ کی لائف ایسی ہو جائے گی, یہاں پہ جو آپ ارن کر رہے ہیں اس سے بہت گنا زیادہ آپ وہاں جا کے ارن کریں گے. تو اس لیے بہت سارے ہمارا جو ینگ طبقہ ہے جو کہ پڑھا لکھا ہے, اچھی ایجوکیشن ہے, جس کے پاس یہاں پہ بھی اچھا کام کر رہا ہے, خاص طور پہ جیسے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے پاکستان کی, اس میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ باہر جاتے ہیں کیونکہ انگلش اچھی بولتے ہیں, کنونس کر سکتے ہیں کسٹمرز کو, لہجہ سارا اس طرح کا ہوتا ہے, انڈسٹری ایسی ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے جس سے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ جب ادھر جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اصل میں, جب وہاں جاتے ہیں تو بالکل یہ ایک مختلف شکل آ جاتی ہے. جب لوگ ڈیپورٹ ہو کے باہر سے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی کہانیاں سنتے ہیں تو آپ کو مطلب اتنا درد فیل ہوگا وہ سن کے کہ بہت سارے لوگوں پہ ایون تشدد کیا جاتا ہے. جو لوگ یہاں پہ بڑی رسپیکٹفل ڈگنیفائڈ جاب کر رہے تھے پاکستان کے اندر, بالکل آل کمپلیٹلی ڈفرینٹ. جیسے ہی باہر پہنچے آپ کا پاسپورٹ کنفسکیٹ کر لیا گیا, اب آپ کہیں جا نہیں سکتے, آپ اللیگل ہو جاتے ہیں, پاسپورٹ ڈاکیومنٹ چیزیں ہیں نہیں آپ کے پاس, آپ کہیں رپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ اللیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں, اوور اسٹے بھی کر گئے ہیں, کئی بار ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے آپ کا, اور پھر وہ کمپنی یا تو آپ کو جو ہے پولیس کے حوالے کرتی ہے, آپ کام نہیں کرو گے, یا آپ اگر باہر ویسے بھاگ کے جاؤ گے تو بھی آپ کسی نہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ہاتھ میں ہو جاؤ گے, اور اگر ڈیپورٹ وہاں سے کر دی جاتے ہو آپ پوری لائف کے لیے پاکستان کے اندر ایک بلیک لسٹ بن جاتے ہیں کہ جی یہ وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے, اس کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی. لازمی سی بات ہے کنٹری اپنے اوپر کوئی بھی نہیں لیتا ہے, وہ پیسنجر کے اوپر ہی ڈالتا ہے کہ اس کو اگر ہم ڈیپورٹ کریں تو یہ ریزنز ہیں, پھر وہ ٹریول کبھی اور نہیں کر سکتا یہاں سے. تو بہت زیادہ ایک ڈارک سٹوری ہے اس کے پیچھے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن جابس ہے, فیس بک پہ ایڈ آ رہا ہے اور آپ سارے کی فیملی جو ہے نا چینج ہو جائے گی, اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے, اس کو ریکگنائز کرنا بڑا ضروری ہے. اور بالکل اسی طرح کا چکر ایک پورا چیپٹر اسٹوڈنٹ ویزا اور ایجوکیشن مارکیٹ کا بھی ہے. لیکن فی الوقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نیا سیکٹر کھلا ہے جس کو ہم اسکیمنگ کا کہتے ہیں, جس میں پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ اس جھانسے میں آ رہے ہیں. اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جو زیادہ ہیں ہماری, جس میں کمبوڈیا, لاؤس, ویتنام, تھائی لینڈ اور بہت سارے اس طرح کے ممالک ہیں جہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اسٹیٹ اسپانسرڈ چیز ہے, جیسے ہمارے ملک میں بہت سارا ایلیگل کام ہو رہا ہے باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے. تو وہ آن لائن فیس بک وغیرہ کے اندر, ٹک ٹاک کے اوپر جابس ایڈورٹائز ہوتی ہے, آپ اس پہ اپلائی کرتے ہو, ساری کی ساری ذمہ داری وہ لیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے, آپ کے ٹکٹس, آپ کی چیزیں, آپ کی رہائش, سارا کچھ. لیکن آپ وہاں پہنچتے ہیں, پاسپورٹ کنفسکیٹ, اس کے بعد آپ فری میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, کسٹمرز کے لیے وہاں ان کے لیے بزنسز لے کر آنے پڑتے ہیں, آپ نہیں کریں گے تو مسئلہ ہے, آپ واپس آئیں گے تو مسئلہ ہے, آپ وہیں پہ رکیں گے تو مسئلہ ہے, وہاں رک کے کام نہیں کریں گے تشدد ہوگا تو مسئلہ ہے, آپ کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے, موبائل آپ کا لے لیا جاتا ہے, پھر آپ بھاگتے پھرتے ہیں کسی طرح جو ہے نا یہاں پہ, پھر گھر والوں کو بتاتے ہیں, پھر ایمبیسیز انوالو ہوتی ہیں, ایمبیسی انوالو ہو بھی جائے تو ایمبیسی ریکور نہیں کرا سکتی. یہ ایسے علاقوں میں کام ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے, مختلف جزیرے ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے, پھر آپریشنز ہوتے ہیں, بہت لمبا ایک جو ہے نا کام ہے جس کے ذریعے بندہ ریکور ہوتا ہے اور پھر سیفلی پاکستان پہنچ پاتا ہے. تو یہ جو جاب اسکیمنگ ہم دیکھیں آن لائن جو جاب آفرز ہیں, اس میں زیادہ تر طبقہ جس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ عموماً, اگر آپ ایج بریکٹس پاکستان میں دیکھیں تو ہمارا جو 16 سال کا بچہ ہے وہ میٹرک کر لیتا ہے, 18 سال میں انٹرمیڈیٹ ہو جاتا ہے اور 22 سال میں گریجویشن ہو جاتی ہے. گریجویشن کے بعد اب وہ جاب ہنٹنگ کر رہا ہے.
عموماً اس طرح کے لوگوں کو ہنٹ کیا جاتا ہے جو انگریزی اچھی بول سکیں اور وہ آلریڈی ایسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کسٹمر سیٹسفیکشن کے اوپر وہ کام کر، جیسے میں نے ہاسپٹیلٹی آپ کو بتایا، انگلش لینگویج کورسز کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، تو ایسے بندوں کو ہنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو 22 کا جو بریکٹ ہے 30 تک کا، یہ وہ ایج بریکٹ ہے جس میں انسان کو اتنا زیادہ دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، ایکسپلور نہیں کیا ہوتا، اور وہ شارٹ کٹس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میری انکم جلد سے جلد بہتر ہو جائے۔ یہی عمر ہے جس میں لوگوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور وہ بھی ایک ایڈیشنل فیملی اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہے۔ پھر فیملی کی رسپانسبلٹی بھی پڑھائی کے بعد ختم ہو کے فیملی کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ فائنینشیل رسپانسبلٹی اپنی لیں، تو یہ ایج بریکٹ ہے جو زیادہ ہنٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اسی ایج بریکٹ کے اندر ہمارے لوگ بہت سارے باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے پھر یہی پرابلم ہوتی ہے کہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی آپ جو، اور اس ایج بریکٹ میں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا آج کل بہت زیادہ ہمارا ٹک ٹاک کا یوز ہے، فیس بک کا یوز ہے، واٹس ایپ کے گروپس بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے اس پہ سبسکرپشن لی ہوئی ہے، تو جب ایڈس ان کے سامنے آتے ہیں آپ اپلائی کر دیتے ہیں، آپ کو اتنا علم نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں، اس کی کریڈیبلٹی نہیں پتہ ہوتی، اور عموماً جن بچوں کو وہاں بلایا جاتا ہے یہ سارے زیادہ تر وزٹ ویزا پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے جب آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو ورک ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے آپ کو پروٹیکٹر چاہیے، آپ کی کمپنی یہاں بھی رجسٹرڈ ہو، جو وہاں پہ اگر کمپنی جو بلا رہی ہے وہ ادھر کی ایمبیسی سے لیٹر لے گی، وہاں پہ وہ بالکل گرین چٹ اس کو ملے گی، تو یہ سارا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ سارا کام ہوا نہیں ہوتا اور یہاں کے بچے جلدی کی چکر میں ہوتے ہیں، شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، تو وہ وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں جو اراؤنڈ ورک ویزا سے 50% اس کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی سارے کے سارا جو ایکسپینسز ہے وہ کمپنی ہی بیئر کر رہی ہوتی ہے، وزٹ ویزا دے کے چلے جاتے ہیں، اور یہ بڑا آسان ہے۔ وزٹ ویزا پہ آپ پہلے تو کام نہیں کر سکتے، وہیں پہ اللیگل ہو گئے، آپ جائی ادھر کام کے لیے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ ملتا ہے بہت کم ٹائم کے لیے، عموماً 3 مہینے کا ملے گا، آپ کا چوتھا مہینہ ہو گیا آپ اوور اسٹے کر گئے، پھر آپ اللیگل ہو گئے، وہ نہیں چھوڑ سکتے، اتنے مہینے کی تو وہ ٹریننگ ہی آپ کو کرا رہے ہوتے ہیں اپنے سسٹم کی۔ پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا پاسپورٹ کنفسکیٹ کر لیا گیا ہے، ٹریول ڈاکیومنٹ سارے لے لیے گئے ہیں، تو آپ کے پاس واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے، وہ ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس تمام رستے کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی جو انٹینشن ہے آپ پراپر طریقے سے باہر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے کہ آپ بالکل باہر جا کے کام کریں، آپ کو لگتا ہے میری زندگی بھی اس سے بہتر ہوگی، آپ بالکل باہر جائیں، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جس طرح پوری دنیا کام کرتی ہے۔ ہمارے پاس یہی ایشو رہتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ جو ہے نا ان تمام چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک تو بہت بڑا جو ریڈ فلیگ ہے اس پورے سسٹم میں وہ یہ ہے کہ عموماً جب لوگوں کو باہر بلا جائے اور ساتھ میں دے دیا جائے وزٹ ویزا، تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ورک کرنا چاہتے ہیں ورک کیجئے، اس کے لیے ورک ویزا جب ہے تو آپ وہ لیجئے، اور پھر اس کو ایمبیسی چونکہ اٹیسٹ کرتی ہے، پوری کمپنی کا ایک سسٹم ہے، اس طرح نہیں ویزا کوئی بھی آپ کو مل جاتا ہے، پورا کا پورا ایک میکینزم پیچھے چل رہا ہوتا ہے، دنیا نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے آپ اس پہ جائیے۔ پھر گورنمنٹ نے ایک پوری منسٹری اس کے لیے بنائی ہوئی ہے جو کہ ان تمام کمپنیز کو دیکھتی ہے، جو کہ اس طرح کی جابس یہاں سے اگر کوئی کسی لیبر کو یا کسی امپلائی کو بھیج رہے ہیں وہ بھی دیکھتی ہے، اور وہاں کی کمپنی اگر کوئی بلا رہی ہے جو ہوسٹ کمپنی ہے اس کی بھی وہ اسکروٹنی پراپر طریقے سے کرتی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں آپ کے پاس وہی ویزا ہو، ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ آف لوڈنگ کے بھی تمام مسائل جب ہم دیکھتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جا کے جو ہے ورک میں کنورٹ ہو جائے گا، اس میں بھی پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کمپنی کی کریڈیبلٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ بہت زیادہ انہی کنٹریز کے اندر ہماری فیمیلز بھی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی پھر یہی پرابلم ہوتا ہے۔ میل کے لیے یہ ہے کہ وہاں سے واپسی کا جتنا مشکل مرحلہ ہے اسی طرح فیمیلز کے لیے بھی ہے، وہی تمام مشکلات پھر انہیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فیمیل ہے تو اس پہ یہ وائلنس نہیں ہوگا یا اسی طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، وہ پھر فیمیلز بھی اس چیز کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس پوری مارکیٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اس میں بہت بڑا ایک جو عنصر ہے جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ لالچ کا ہے۔ کچھ لوگ کہ پاکستان میں جلد سے جلد ہم کسی طرح باہر چلے جائیں، اس چکر میں بہت ساری چیزیں وہ فورگو کر دیتے ہیں، ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتے پروسیس کا، اور پھر وہاں پہ تمام مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ 3، 4، 5 یا ایون 10 سال تک جتنی سائیکل کے اندر وہ انوالو رہتے ہیں، اس میں بہت مشکل پینفل وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو یہ تمام اسٹوریز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ ہمارے نوجوان بالکل جائیں، کمانے جائیں، اپنا لائیولیہوڈ بہتر کریں، ملک کے لیے ریمیٹنس لے کے آئیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے، ہمارا ادارہ بھی سپورٹ کرتا ہے، جو ورک ویزا ایشوئنگ اتھارٹیز ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو تمام لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور اچھا کاز ہے، لیکن اس کا جو رستہ آپ چوز کریں وہ دیکھ کے کریں، اپنا پورا کیلکولیشن کریں، ڈیو ڈیلیجنس پروسیس سے گزریں، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں۔